نہیں ہوتا ہے اور ولی بھی کوئی نہیں ہوتا ایسے نہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو پریشان کرنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی چلو جان چھوڑو, جو زندگی جیسی گزرتی ویسی گزار لیتے ہیں, اور زبان بھی پلٹ نہیں رہی ہے, زبان پلٹ نہیں رہی ہے. اب یہ جو ہے وہاں سے نکلے, راستے میں دیکھا کہ چند عورتیں پانی کھینچ بھر رہی ہیں ڈول سے, کنویں سے پانی کھینچ رہی ہے اور وہ پانی بھر کے جو ہے لے کے جا رہی ہے. انہوں نے وہاں محسوس کیا, دیکھا کہ پانی کے ڈول سے یعنی کہ بالٹی میں سے جو پانی گرتا ہے پتھر پہ گرتا ہے, اور وہ پتھر پہ پانی گر گر کے وہاں پر گڈھا ہو گیا. انہوں نے پوچھا کسی سے کہ یہ گڈھا پتھر میں کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ روز آنا جو محنت کر کے پانی نکالتے ہیں اور وہ پانی ایک جگہ گرتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گڈھا ہوا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے یہ بات ذہن میں بٹھا لی, اگر میں نے اپنی زبان کے اوپر محنت کی کیوں نہ میری زبان بھی پلٹ جائے گی, کیوں نہ میری زبان بھی صحیح ہو جائے گی. واپس مدرسے میں لوٹتے ہیں. الغرض جو ہے مختصر قصہ یہ ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کا جذبہ لے کر مدرسے میں جاتے ہیں اور 40 سال علم حاصل کرتے ہیں. 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے, 40 سال پڑھاتے ہیں, 120 سال کی عمر ہوتی ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فارسی کے اندر ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں, آج کے دور کے علماء کتابوں کو پڑھ بھی نہیں پاتے. ایسا نہیں, آج کے دور کے علماء ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. اتنی زبردست اور خطرناک فارسی کی کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے کریمہ سعدیہ ہے. کریمہ ببخشائے برحانینا کے حسنم عزیر کمند ہوا ندارے مغیر از تو فریاد رست تو ہی آسیارہ خطا بخشو. تو میرے پیاروں, کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ہو چکی ہے, لیکن اگر اس عمر میں دنیاوی کوئی معاملہ سامنے آ جائے, کسی کے یہاں جانا پڑے, کسی بہت بڑے سیٹ کے یہاں یا کسی کمپنی کے مالک کے پاس, اور وہاں کے قوانین اور دستور سیکھنا پڑے, تو میرے پیاروں ہم سیکھ کر جائیں گے چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے. اس لیے کہ لالچ ہے اس بات کا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں جا کے فیل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری ڈیل فیل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کمپنی میں نہ لگ پائے. اس لیے ہم وہاں کے طور طریقے سب سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن تمام بادشاہوں کو بادشاہ, تمام کمپنیوں کا سیٹ اور تمام لوگوں کا خالق اور مالک اس کے در پر اسی طریقے سے چلے آتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وضو کیسے کی جائے, غسل کیسا کیا جائے, مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم کون سا پاؤں ڈالیں, باہر نکلتے وقت کون سا جو ہے پاؤں نکالیں. صحیح ہے؟ تو اس لیے میرے پیاروں ہمیں نماز کو سیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا پاکی ناپاکی کے مسائل آنا چاہیے کہ بھائی ہماری نماز کس طریقے سے ہوگی, کیسے نہیں ہوگی. وہ تو مطمئن تو ہو رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہا ہوں میں اتنے سالوں سے, لیکن پتا چلا کہ جو ہے نا نماز تو میں نے پڑھی ہے لیکن ایک بھی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی. اور آج کا دور ایسا ہے, اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے نا وہ آپ کو اور دو باتیں سمجھائے گا. کیا کرے گا؟ آج کے اس دور میں ایک زمانہ تھا سمجھانے والے کم تھے, سمجھنے والے زیادہ تھے, اور لوگ کچھ صحیح پڑھنے پہ چلتے تھے.